اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں بہت جلدی سے آپ کو اسلام کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے خاندان والوں کو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا حکم دیجئے، اس کے بارے میں ایک آیت دکھانی ہے اور پھر ایک تاریخی حوالہ۔ تو سب سے پہلے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الشعراء میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 214 ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو، یعنی اپنے جو آپ کے قرابت دار ہیں انہیں اسلام کی طرف اسلام قبول کرنے کا حکم دیجیے۔ اس کے بارے میں تاریخ طبری ہے آپ کے سامنے، اور یہ جلد 2 ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی 310 ہجری، انہوں نے جو تاریخ لکھی تھی، تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایک واقعہ ہے جو اس آیت کی ذیل میں درج کیا ہے، جس کو تاریخ طبری والے امام طبری لے کے آئے ہیں۔ تو یہ صفحہ نمبر 70 ہے، جلد نمبر 2، تاریخ طبری اس کا حصہ اول، اور سیرت النبی، رسالت اور نبوت کے ابتدائی حالات کے بارے میں تاریخ طبری نے جو لکھا ہے اس کے بارے میں روایات ہیں۔ تو اس کے نیچے چلتے ہیں، پھر سے بتا دوں، صفحہ نمبر 70، جلد نمبر 2، ادھر سب سے نیچے جو واقعہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ بنو عبد المطلب کو دعوت اسلام۔ علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا، علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی کنبے والوں کو ہدایت کروں، مگر میں اپنے کو اس سے عہدہ برا ہونے میں مجبور پاتا ہوں، کیونکہ جب میں ان کو اپنی دعوت دوں گا وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ اس خوف سے میں اس حکم کی بجا آوری میں خاموش تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، محمد، اگر تم اللہ کے اس حکم کی بجا آوری نہ کرو گے تمہارا رب تم کو عذاب دے گا، اس لیے تم آج سیر 3 پاؤ کا کھانا تیار کرو، اس پر بکری کی ران بھون کر رکھ دینا اور دودھ سے بھر کر ایک کٹورا لا دو۔ اس کے بعد تمام بنو عبد المطلب کو میرے پاس بلا لاؤ تاکہ میں ان سے گفتگو کروں اور اللہ کے حکم کو ان تک پہنچا دوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پوری کر دی اور پھر تمام بنو عبد المطلب کو، جس زمانے میں کم و بیش 40 مرد تھے، آپ کے پاس بلا لیا۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب بھی تھے۔ سب کے جمع ہو جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کھانے کے لانے کا جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا تھا حکم دیا۔ میں نے اسے لا کر رکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے اپنے دانتوں، صفحہ نمبر 71 پہ چلتے ہیں، اپنے دانتوں سے چیرا اور پھر اسے خوان کے کناروں پر رکھ دیا، اور سب سے کہا، بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیجئے۔ تمام جماعت نے شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا، مجھے صرف ان کے ہاتھ چلتے دکھائی دیتے تھے، اور قسم ہے ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے کہ جتنا کھانا میں نے ان کے لیے تیار کیا تھا ان میں سے ہر شخص اس تمام کو کھا جاتا، یعنی اتنا تھوڑا کھانا تھا کہ ایک انسان، ایک مرد جو وہاں تھا وہی سارا کھا سکتا تھا، لیکن 40 کے قریب لوگوں نے کھایا اور پھر بھی ابھی کھانا بچا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب کو دودھ پلاؤ۔ میں نے وہ کٹورا لا کر ان کو دیا، اسے پی کر وہ سب سیر ہو گئے، حالانکہ باہدہ وہ صرف اتنا تھا کہ ان میں کا ہر شخص اس پی جاتا، یعنی وہ ایک ہی بندے کے لیے کافی ہوتا، لیکن سب نے اس میں سے پیا، پھر بھی برکت اتنی تھی کہ وہ پورا ہو گیا بلکہ بچ گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم نے چاہا کہ ان سے گفتگو کریں، مگر آپ کے بولنے سے پہلے ابو لہب نے کہا، عرصہ سے یہ تم پر جادو کرتا رہا ہے۔ یہ سن کر تمام جماعت اٹھ کھڑی ہوئی، رسول اکرم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے کہا، علی، تم نے دیکھا کہ اس شخص نے مجھے آج بات کرنے کا موقع نہیں دیا، اور سب لوگ چلے گئے۔ کل پھر اسی طرح کھانے کا انتظام کرو اور ان سب کو میرے پاس بلاؤ۔ یعنی ابو لہب نے پہلے دن کھانا کھانے کے بعد لوگوں سے کہا، دیکھا کتنا تھوڑا کھانا تھا، تم سب نے کھا لیا، پھر بھی کھانا بچ گیا، دودھ بھی بچ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ ہم سب پہ جادو کیا ہوا ہے، اور ان کو بات نہ کرنے دی، اور لوگ متنفر ہو گئے، واپس چلے گئے۔ اگلے دن پھر دعوت ہوئی
تو حسب الحکم دوسرے دن پھر میں نے اسی قدر کھانے اور دودھ کا انتظام کر کے سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے آپ نے کل کی طرح مجھے کھانا لانے کا حکم دیا، میں کھانا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی وہی کیا جو کل کیا تھا۔ اس کی برکت سے سب نے شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا ان کو دودھ پلاؤ۔ میں اس کٹورے کو لے آیا، اسی سے وہ سب سیر ہو گیا۔ اس سے فراغت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، میں نہیں جانتا کہ کوئی عرب مجھ سے پہلے اس سے بہتر کوئی نعمت تمہارے پاس لایا ہو۔ اس میں دین و دنیا کی بلائی ہے، یعنی اسلام، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس بلائی کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون اس معاملہ میں میرا بوجھ بٹانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تاکہ وہ میرا بھائی بنے، میرا وصی ہو اور تم میں میرا جانشین ہو۔ یہ پہلی دعوت، اسلام کی پہلی دعوت بنو ہاشم کو دی جا رہی ہے، اور اسی میں بولا کہ کون میرا اس بوجھ اٹھانے میں میری مدد کرے گا تاکہ وہ میرا بھائی بنے، میرا وصی بھی ہو اور تم میں میرا جانشین ہو۔ اس دعوت میں سب کے سب ساکت و سامت رہے، کسی نے حامی نہیں لی۔ البتہ میں نے کہا، یعنی حضرت علی نے کہا، حالانکہ میں اس جماعت میں سب سے کم عمر تھا، سب سے زیادہ چھوٹی آنکھیں تھی، پیٹ بڑا اور پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں، اے اللہ کے نبی، میں تمہارا وزیر بنتا ہوں۔ رسول اکرم نے میری گردن تھام کر کہا، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی، اور تم میں میرا حلیفہ ہے، تم اس کی بات کو سنو اور جو کہے اسے بجا لاؤ۔ اس پر ساری جماعت ہنسنے لگی اور انہوں نے ابو طالب سے کہا، سنو، تم کو حکم ہوا ہے کہ تم اپنے لڑکے کی اطاعت و فرما برداری کرو، یعنی ان کو ٹانٹ کی۔ ابو طالب کو کہا اپنے بچے کی بات آپ کو سننی پڑے گی کیونکہ اب وہ وزیر ہے اور جانشین رسول ہے۔ تو اسی واقعے کی آگے ایک قسط ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا، امیر المومنین، آپ اپنے چچا زاد بھائی کے اپنے چچا کی موجودگی میں کیوں کر وارث ہوئے؟ یعنی اگر آپ کے جو چچا تھے ان کی موجودگی میں آپ ان کے وارث کیسے ہوئے، آپ ان کے جانشین کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، سنو، 3 مرتبہ اس پر تمام حاضرین گوش بر آواز ہوئے کہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، رسول اکرم تمام بنو عبد المطلب کو پلاؤ اور چھاچ کی دعوت دی، یعنی وہ واقعہ کو دہرا رہے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے صرف ایک مد کھانا پکوایا تھا، تمام لوگوں نے خوب شکم سیر ہو کے کھایا، اور پھر بھی وہ کھانا جوں گا توں باقی بچ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، اللہ نے مجھے خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر تمام انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اس معاملے کے متعلق جو کچھ ہے وہ تمہارا مشاہدہ ہے، کون اس کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، وہ میرا بھائی، دوست اور میرا وارث بنے۔ کوئی شخص کھڑا نہ ہوا۔ میں آپ کے پاس گیا، حالانکہ میں سب سے کم عمر تھا۔ مجھ سے آپ نے کہا، بیٹھو۔ اس بات کو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، مگر ہر بار میں کھڑا ہوا ہو کر آپ کی طرف بڑھتا تھا۔ تیسری مرتبہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں مارا۔ اس طرح میں اپنے چچا زاد بھائی کا وارث ہوا اور میرے چچا نہیں ہوئے۔ تو یہ پہلی دعوت ذو العشیرہ، یعنی خاندان کو پہلی دعوت، اپنے قریبیوں کو پہلی دعوت، اسی میں اعلان کر دیا کہ میرا وصی ہو اور میرا جانشین کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرا بھائی علی، امام علی علیہ السلام کے بارے میں بولا، یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی، اور تم میں میرا خلیفہ ہے، تم اس کی بات سنو اور جو کہے اسے بجا لاؤ۔ تو ناظرین و حاضرین، دوست احباب، آپ نے دیکھا کہ پہلی دعوت میں ہی پہلے دن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس چیز کو سمجھتے تھے، اس چیز کا ادراک کرتے تھے کہ اس میں ان کو ساتھ بھی چاہیے، اور اپنی دور اندیشی ان کی نظر ادھر تک پہلی ہی دعوت میں تھی کہ میرا جانشین بھی ہونا چاہیے جو اس مشن کو، جو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے، اس کو آگے لے کے چلے۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹا سا سیشن۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے سیشن میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔